بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم رحمانیہ کی جانب سے 16ویں سالانہ کتاب انقلاب کانفرنس تقسیم اسناد و دستار فضیلت کے موقع پر تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی شعبہ تجوید و شعبہ حفظ سے فارغ طلباء کرام کی نماز کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے سامنے میرے استاد محترم استاد القراء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ یہ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت کی خصوصی نظر، انتہائی شفقت، بیماری کی حالت میں، حالانکہ حضرت کا سفر بھی بہت کم ہے اور بیانات بھی بہت کم کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر خصوصی دست شفقت اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے کہ جس طرح ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگرد پوری دنیا میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور اسی طرح آج کے جلسے کی صدارت شیخ الحدیث حضرت مولانا چاند باچا صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ استاد محترم حضرت قاری شاہ حسین صاحب، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب، دیگر علماء کرام، بڑی روحانی مجلس اور محفل ہے۔ آپ حضرات نماز کے بعد دستار بندی میں ضرور شریک ہوں، طلباء کرام کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل اور مجلس کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں گے۔ تو اب میں اپنے استاد محترم کو دعوت خطاب کہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں کتاب انقلاب کانفرنس کے عنوان پر بیان فرمائے استاد القراء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي. درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد في عدد كل ذرة ألف ألف مرة. علماء کرام، مفتیان اعظام، شیوخ احادیث، میرے عزیز طلباء اور میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہر سال آتا ہوں مولانا قاری مفتی سیف الرحمان صاحب، ان کا اخلاص ہے، محبت ہے، شفقت ہے، ان کے خلوص کی وجہ سے اب کی دفعہ 3 مہینے مسلسل بیمار رہنے، اسپتالوں میں رہنے کے بعد آج پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور یہ پہلا سفر میں نے کیا ہے۔ حسن خان پہنچا، طبیعت بگڑ گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہاں آرام کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر وہاں آرام کیا تو پھر میں نے کہا آگے چلیں گے۔ رات کو میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر کی خاندان کی مسجد چھوٹی ہو گئی، گرا کر اس کو بڑی کر رہا ہوں، تعمیر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا پہلے ادھر چلا جاؤں، اس کو بھی دیکھ لوں، وہاں سے ادھر آؤں تو پھر میں واپس سیدھا پشاور چلا جاؤں۔ میرے بیٹے ڈاکٹر مولانا قاری احمد علی صاحب نے یہاں امتحان دیا، مجھے طلباء کی فہرست بتائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ پورے صوبے میں 60-70 ہمارے مراکز ہیں جن میں کام ہو رہا ہے، لیکن محترم قاری صاحب کا یہاں کے مدرسے کا کام جو ہے وہ بہت ہی ممتاز ہے۔ بلکہ بعض بچوں کا مجھے کہا کہ ان کو میں نے کہا ہے کہ تم پشاور آ جاؤ اور آگے جاری رکھو، کہ ان کی اتنی اچھی استعداد ہے۔ بہرحال خوشی ہوئی۔ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، قرآن کے نزول سے پہلے وہ جن میں زندگی کا کوئی شعور نہیں تھا، چروائے تھے، گڈریے تھے، اونٹوں کا پالنا، ان کا دودھ نکالنا، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، معمولی کپڑا کے لیے ہندوستان، شام و دوسرے ملکوں کے سفر کرنے پڑتے، معمولی تلوار بھی دوسرے ملکوں میں بنتی، لیکن
نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی ہم جب عرب کو نزول قرآن سے قبل دیکھتے ہیں تو اس کی عجیب حالت نظر آتی ہے. معمولی بات پر اپنے میں جھگڑے، قتل و غارت گری، برسا برس تک معمولی بات پر خون بہانا. لیکن نزول قرآن کے بعد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی قوم دنیا کی دو عظیم بڑی سپر پاور سے ٹکراتی ہیں. ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ بحر ابیض آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے. وہاں پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے. قصیدہ بردہ والے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. بڑے بڑے اولیاء کبار وہاں مدفون ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر ابیض کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے دریا، اے سمندر، خدا کی قسم اگر تجھے یہ معلوم ہوتا تیرے پار بھی کوئی دنیا رہتی ہے تو تیرے اس پار کی موجیں میری فوجوں کو نہیں روک سکتی تھی. دریائے دجلہ کو صحابہ عبور کرتے ہیں. ان کے ایمان کی حالت کو دیکھو. سپہ سالار ان سے کہتے ہیں الحمدللہ میرے لشکر میں کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جس نے کوئی کبیرہ کیا ہو. آج آپ بھی ہیں. اس لیے ڈال دو دریا میں اپنے گھوڑوں کو. یہ دریا ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا. ایک سپاہی کا پیادہ دریا کی موجیں آئیں اور اس سے چھین کے لے گئی. قوت ایمانی کو دیکھیں. دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، کہا دریا میرا پیالہ واپس کر دے ورنہ خدا کی قسم میں تیرے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرتا ہوں. یہ عین الیقین، حق الیقین کا ایمان. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں کہ ہم تو جہالت کی رسومات کو مٹانے آئے ہیں، بت شکن ہے، بت فروش نہیں. کوئی لڑکی آج کے بعد
تم شیاطین کی نظر نہیں کی جائے گی۔ اے دریا، اگر تو خدا کے کنٹرول میں ہے تو اس پہ احکم الحاکمین کا حکم چلتا ہے، تو پھر تو تجھ میں طغیانی آئے گی، اور اگر تو کسی شیطان کے زیر اثر اور اس کا بندہ ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جن کی محدود نظریں ہوتی ہیں، ہنستے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، ارے بھائی دریاؤں کو خط لکھ رہا ہے، لیکن تاریخ شاید ہے یہ خط جب اس دریا میں ڈالا جاتا ہے ایک دم سے دریا میں طغیانی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آج تک نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے اسلحہ کی کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی، صحابہ کرام نے آشور کمپنیاں نہیں بنائی، صحابہ کرام نے اپنی قوم کا پیسہ لوٹ کر یہودیوں کے بینک نہیں بھرے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں 70 سال کے بڑھاپے میں قوم کو دیکھ رہا ہوں، قوم نے دین کو بھی چھوڑ دیا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا، قوم نے غیرت کو بھی چھوڑ دیا، حیا کو بھی چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری حالت یہی رہی، علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں اگر تمہاری حالت یہی رہی تو آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ اگر تمہاری حالت یہی رہی تو تم ایک ایک پانی کی بوند کو ترسو گے۔ سورہ ملک کو پڑھو، آخری آیت کو پڑھو، اگر ہم اس پانی کو لے جائیں نیچے، اس کو ہم کھڑا بنا دیں، تو تمہارے پاس کوئی طاقت ہے کہ تم اس کا علاج کر سکو؟ اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ دیر گیرد سخت گیرد مرترا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، اور تمہاری جوان بیٹیاں، تمہاری جوان بیویاں، نوجوان لڑکوں کے درمیان ناچ رہی ہیں۔ یہ کلچر تو یورپ نے بھی متعارف نہیں کرایا تھا جو آج تمہاری سیاسی جماعتیں متعارف کرا رہی ہیں۔ جو چور نہیں ہیں ان کو سنو، ہر پارٹی کے جو چور نہیں ہیں، میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، قومی اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچا، میں نے دیکھا بیکار 5 سال میں ان چوروں
ان ارب پتی یتیموں، ان ارب پتی یسیروں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور کروڑوں روپے معاف کرائے، 5 سال میں اسمبلی کے فلور پر ان سے فہرست ان کی ناموں کے نہیں حاصل کر سکا۔ ایسی اسمبلی کو کیا کروں؟ ظلم ناروا نہیں ہے کہ اس غریب قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اور لوٹ کر باہر دنیا یہودیوں ان کے بینکوں کو بھر رہے ہیں، اور پھر ساری زندگی ان کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور یہاں بعض پہ کفن دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو چور نہیں ہے ان کی سنو۔ پیپل پارٹی نے یہاں حکومتیں کی، ان میں ایک رضا ربانی بھی تو ہے نا، جو آج سینٹ کا چیئرمین ہے، یہ پیپل پارٹی کا آدمی ہے، پیپل پارٹی کا سرکردہ آدمی ہے، اولین میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، سب لٹیروں سے پیسہ واپس لانا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کو سنو، وہ کہاں سے کہتا ہے اب ہمیں ایک اور تحریک چلانی پڑے گی، وہ تحریک کرپشن کے خلاف ہوگی اور وہ بنا امتیاز احتساب ہوگا۔ اگلے لفظ اس کے سنو، وہ کہتے ہیں یہ کیا، اگر میرا ہو ملک کو لوٹے قوم کو لوٹے تو وہ حاجی، میرا ہو میری پارٹی کا ہو جہانگیر ترین ہو دوسرے تیسرے ہو تو وہ حاجی، اور تیرا ہو تو کرپٹ، تیرا ہو تو وہ چور ڈاکو۔ یہ بات قوم نہیں مانے گی، یہ بات نہیں چلے گی، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ 5 سال تک سپریم کورٹ کا جج لگا رہا، لیکن باہر سے پیسہ زرداری کا نہ منگا سکا۔ یہ کوئی بھی احتساب نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، سب کے سب جان بچانا چاہتے ہیں۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یورپ، آج یہودی اربہ ڈالر لگا رہے ہیں اس قوم کے حیا کو چھیننے کے لیے، اس قوم کی غیرت کو چھیننے کے لیے، اس قوم کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ کر چکے ہیں۔ بعد میں رونا، فوجی عورتوں کے ساتھ جلوس میں لڑکوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس کے باوجود قوم بے غیرت بنی ہوئی ہے۔ ابتباد والوں، ہزارے والوں، میں ہزارے کا ہوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی عورتوں کو کسی کے جلسے اور جلوس میں نہ بھیجو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں نبی کا واسطہ ہے، غیرت کو حیا کو مت چھوڑو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا ختم ہو جائے گا تو تو پھر ننگا ہو جائے گا، کپڑے بھی اتار لے گا، برسر عام سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بے حیا باش حج خواہ کن، پھر جو جی میں آئے تو کر سکتا ہے، ایک دفعہ حیا کو چھوڑ دے۔
فرمایا ایمان باللہ وسبعۃ شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین تو لا الہ الا اللہ ایمان ہے، اس کا اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے. اور ایک ادنا سا شعبہ ایمان کا، وہ ایذا دینے والی چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق. اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان. اور تم غیرتی قوم ہو، تمہیں یاد ہے، اور تم تو مجاہد قوم ہو. وہ مولانا اسحاق مانسروی اسیر مالٹا، وہ عاشق رسول، صبح کی نماز ایک دفعہ پڑھا رہے ہیں نا، عشق کسے کہتے ہیں. ہم تو بلا گئے اپنے بڑوں کو، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں میرے جو نوجوان بھائیوں، اور سورہ قاف پڑھ رہے ہیں. جب یہ آیت پڑھی ترنم کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو بے خود ہو گئے. اور اس کے بعد زبان میں یہ آیت جاری ہے، اور پھر وہ عالم ربانی، اس کی زبان پہ اپنا ایک گیت شروع ہوتا ہے نماز میں. اور وہ گیت آپ جانتے ہیں، چمنی وچ تیرنیاں، چمنی وچ تیرنیاں. بات سمجھے؟ اندر آگ نہیں ہے، اندر روشنی نہیں ہے، دل غافل ہے. چمنی وچ تیرنیاں، بس ہمیں گمان آتے پر ملنے کی ویر نہیں ہے. اتنا قرب ہو کر یا اللہ پھر بھی تجھ سے دور ہے. اور اسی کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر پڑے. پنڈی میں امام باڑہ محلہ ہے، اس میں مسجد قاضی نظام الدین کی، آج کل وہاں چراغ شاہ صاحب ہیں، ان کی وہاں لائبریری آج بھی موجود ہے. اقتدار تھا نا، عزت تھی، احترام تھا. رمضان شریف کے مہینے میں وہ گھڑیاں اور گھوڑیاں پالا کرتے تھے، اور گھوڑی پہ سوار ہو کے نکلتے، ہاتھ میں کوڑا ہوتا. پوری راول پنڈی میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ ہوٹل کھول سکتا. علماء ربانی یہ ہوتے ہیں. اور کسی بہترین نعت پڑھنے والوں کو بلاتے، کبھی کبھی کمرہ بند کر کے اس سے نعت سنتے، اور سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے. 2-3 دن تک بے ہوش رہتے. میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اتنی لمبی تمہید باندھی. بات یہ تھی کہ جب انگریز گرفتار کرنے کے لیے آیا تو ہماری مائیں بہنیں بالوں کی چوٹیوں سے، اگر کسی کے پاس دودھ رڑکنے کی وہ مدانی ہے وہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے. کسی نے تیل، کسی نے بیلچا، کسی نے ڈنڈا،
ہم تو وہ قوم ہیں، اس لیے اللہ کے لیے محنت کریں اور مجھ سے وعدہ کریں، اپنی جوان بہن، بیٹی، بہو، بیوی، ماں، آپ کو ان لوگوں کے جلسوں جلسوں میں آپ ان کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ سے وعدہ کریں، مسجد میں ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں مسلمانوں، یہ اللہ سے عہد ہے تمہارا۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی رحمت۔ میں یہ نہیں کہتا جس پارٹی میں مرضی ہے جاؤ، پارٹیوں نے کیا دیا ہے؟ 5 سال میں قومی اسمبلی میں نے 30,000 ووٹ خانوں کے مقابلے میں زیادہ دیے۔ آج کا جو گورنر ہے اقبال ظفر جھگڑا، 30,000 ووٹ اس سے میں نے زیادہ دیے، لیکن اسمبلی میں اتنا نہ کر سکا۔ اور اوپر سے ایگریکلچر کمیٹی میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے غریب لوگوں کو قرضہ معاف کیا ہے۔ تو بھائی کتنا کیا ہے؟ اتنے ارب روپیہ کیا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں آگے دیوانے نہیں بیٹھے ہوئے، اتنے ارب روپیہ غریبوں کو قرضہ معاف کیا ہے۔ میں نے کہا اوسطاً کتنے روپے؟ کہ 5 سے 7,000 تک، 5 سے 7,000 تک۔ میں نے ان غریبوں کی تعداد کو 7,000 سے ضرب دی، 3-4 ارب روپیہ بچ گیا۔ میں نے کہا یہ تو 3-4 ارب روپیہ اس میں پھر بچ گیا، یہ کدھر گیا؟ وہ احمد شرقوی، وہ اوپر رومالی سی باندھتا تھا، وہ چیئرمین تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی، سیکرٹری کو کہا شاباش شاباش بتاؤ کیا کدھر گیا؟ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بعضوں کو 1 کروڑ معاف ہوا، بعضوں کو 50 لاکھ معاف ہوا، بعضوں کو 30 لاکھ معاف ہوا۔ 73 ارب روپے مزید مشرف کی اس حکومت میں لوگوں کو قرضے دے کے معاف کر دیے۔ پہلے جو معاف کیے ہوئے تھے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی انہوں نے فہرست ہمیں نہیں دی۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انقلاب ایسی قومیں نہیں لاتی۔ قرآن کا انقلاب اسباب کی دنیا میں صحابہ کرام کے ہاتھ سے آیا، اور سب سے پہلے جو مخالفانہ تحریک چلی عبداللہ ابن سبا اور دوسروں کی، وہ صحابہ کرام کے خلاف چلی۔ لیکن جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تھی، ان میں ان کی سازشیں نہ چل سکی۔ جب نہ چل سکی تو اس کے بعد انہوں نے جھوٹی حدیثوں کا مار لگا دیا، جس پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک مجھ سے تصدیق نہ کرائی جائے اس وقت تک مجھ سے کوئی حدیث نقل نہ کی جائے۔ آؤ کاغذ لے کے آؤ، میں پیارے پیغمبر کی حدیثیں لکھواتا ہوں۔ لوگ کاغذ لے کے آئے، آپ نے حدیثیں لکھوانا شروع کر دی۔ اس کے بعد حدیث کی چھان بین شروع ہوئی۔ 12,000 صحابہ کرام راویان حدیث، ان کے حالات جو ہے وہ مدون ہوئے، اور اسماء الرجال میں ایسے ایسے ائمہ موجود ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر اس امام کو ٹیلے پہ کھڑا کر دے، ان 12 کے 12,000 کو میدان میں کھڑا کر دے، وہ ایک ایک کا نام لے کر اشارہ کر کے بتائے گا یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے، اور سب کے سب کی شناخت بتا دے گا۔ الحمدللہ قرآن کا انقلاب
قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ جاوید چودھری ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا، تو بڑے اچھے اچھے مضامین بھی لکھتا ہے، میں اس کو ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ اس نے ایک مضمون لکھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا دنیا ایک ہی سکندر اعظم کو جانتی ہے، دنیا ایک ہی سکندر اعظم کو جانتی ہے۔ بڑی باریک بات کہی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نوٹ کرو، یہ ملا کی بات نہیں، مصر کی بات ہے، ایک صحابی کی بات ہے۔ دنیا ایک ہی سکندر اعظم کو جانتی ہے جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، 18 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، لیکن میں ایک اور سکندر اعظم کو جانتا ہوں جس نے 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، اور وہ سکندر اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فتوحات کی بات نہیں، اگلی بات غور کریں، توجہ دیں۔ وہ کہتا ہے بخت نصر مقدونیہ کا وہ سکندر اعظم، اس نے جو علاقے فتح کیے وہ اس کے ذہن میں باقی نہ رہے، سارے کے سارے ختم، آزاد ہو گئے، نہ ان میں اس کا کوئی نظریہ چلا، اس لیے کہ اس کا کام صرف فتوحات تھی اور لوٹ مار تھا۔ میں جس سکندر اعظم کو جانتا ہوں اس کی فتوحات قیامت تک باقی، اور اس کا نظریہ قیامت تک باقی، جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا، وہ اسلام قیامت تک باقی، اور وہ دنیا جو فتح کی وہ بھی قیامت تک باقی ہے، وہ فتوحات زندہ ہے۔ اس لیے کہ ان میں مقصدیت تھی، اس میں نظریہ تھا، اس میں الہیت تھی، اس میں خلوص تھا۔ قاری صاحب نے انقلاب قرآن عنوان رکھا تھا، ٹائم نہیں ہے، جمعے کا وقت تنگ ہوگا، میں زیادہ مناسب بھی نہیں، صحت بھی میری اجازت نہیں دیتی، اس پر تو میں اتنے ہی سطح پہ بات کروں گا۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، الحمدللہ دنیا میں اگر کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ وقت ہو تو میں آپ کو حدیث کی تاریخ اور تدوین بتاؤں، وقت ہو تو میں آپ کو فقہ کی تاریخ اور تدوین بتاؤں، وقت ہو تو میں کتابوں کی تاریخ بتاؤں، اور بتاؤں کہ کیسے باقی آسمانی کتابیں تباہ ہوئی اور کیسے قرآن باقی ہے۔ قرآن کی ساری قرآت باقی ہیں۔ بعض ایسے لوگ اٹھے ہیں، جاوید غامدی اور اس کے شاگردوں کے لوگ، اسی طرح پہلے وہ پرویز تھا منکر حدیث، اس سے پہلے مرزا قادیانی تھا، اس نے تو پھر بالآخر گمراہی کی انتہا تک پہنچ گیا، نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی جو مختلف قرآت، مختلف لہجے ہیں، یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ کوفہ میں بیٹھ کے لوگوں نے سازش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صحابہ کرام خاتم النبیین پڑھتے ہیں، آج صحابہ کرام خاتم النبیین پڑھتے ہیں،
جنہوں نے نبی علیہ السلام سے خاتم سنا انہوں نے آگے خاتم پڑھایا، جنہوں نے خاتم سنا انہوں نے خاتم پڑھایا۔ صحابہ نے لکھنے میں ایسا لکھا کہ زبر زیر پیش نقطے نہیں تھے، اس لکھائی سے خاتم بھی صحیح، اس لکھائی سے خاتم بھی صحیح۔ بعض صحابہ نے مالک یوم الدین نبی علیہ السلام سے پڑھا، بعضوں نے ملک یوم الدین پڑھا۔ ملک یوم الدین بھی باقی، مالک یوم الدین بھی باقی، دونوں سنت متواترہ سے ثابت، قرآن کی لکھائی سے دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ اور ائمہ قرات 10 امام ہیں، جن میں سے 4 امام مالک الف کے ساتھ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، 6 امام ملک پڑھتے ہیں۔ اب آگے سنیں، مدینے والے ملک پڑھتے ہیں، امام نافع ملک پڑھتے ہیں، ان کے استاد امام ابو جعفر ملک پڑھتے ہیں۔ امام ابو جعفر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام ابو جعفر کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں وہ جی یہ کوفی سازش ہے۔ سازش سے تو دین میں رکھنا پڑتا ہے۔ کسی امام نے دوسرے امام کی قرات کا انکار نہیں کیا، ہر امام نے دوسرے امام کی لغت کو اپنی قرات میں جمع کیا۔ بعض امام الف کو امالہ کر کے پڑھتے ہیں، والضحی واللیل اذا سجے۔ آپ جس امام کی قرات میں پڑھتے ہیں ان کے عام والے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بسم اللہ مجریہا میں امالہ کیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ وہ امالوں والی قرات بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام سے سنت متواتر ہے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ آپ حروف کو بے تے سے پڑھتے ہیں، ہے پڑھتے ہیں، اور عربوں کے بعض قبیلے اسی طرح پڑھتے ہیں امالہ کر کے، بعض قبیلے الف سیدھا کر کے پڑھتے ہیں، با تا سا ہا ہا۔ صحابہ کرام میں سے بعضوں نے الف کو سیدھا پڑھا، بعضوں نے آپ کی طرح امالہ کر کے پڑھا۔ اس لیے قرآن اپنی ساری قرات کے ساتھ، حتیٰ کہ قرآن اپنی لکھائی کے ساتھ، رسم خط عثمانی کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے لکھوایا، صحابہ کرام کے اجماع سے لکھا گیا، اور 7-8 اسلامی شہروں میں اس کی نقلیں بھیجی گئی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کے دور میں۔ اور ایک اگلی بات آپ کو بتاؤں، آج بھی قرآن کے وہ نسخے دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے ایک کتاب ہے جو طلباء پڑھتے ہیں، قصیدہ رائیہ عربی میں ہے، میں نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کے ابتدائیہ میں معلومات یہ سارے لکھے ہیں۔ ایک اور کتاب لکھی ہے تعلیم و تربیت اولاد، رہنما اساتذہ و والدین، اس کے ابتدائیہ میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ آج دنیا میں وہ قرآن کہاں کہاں موجود ہے، اور اس کی نقلیں میرے پاس بھی ہیں۔
اسی لکھائی کے ساتھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اتنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، اس لیے کہ قرآن میں قرات فرض ہے، اور اگر آپ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں تو قرآن کا معنی بھی بدل جائے گا، عربیت اور لفظ بھی بدل جائے گا، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بعض دفعہ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے امام نے آج یہ غلطی کی، ہم انہیں کہتے ہیں اس غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو گئی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نماز کو دوہرا لو، دوبارہ پڑھ لو، اور جی وقت نہیں رہا تو نماز کو پھر بھی دوبارہ پڑھ لو۔ تو اتنا صحیح پڑھنا فرض ہے۔ آپ نوجوان ہیں کہ بوڑھے، ابو بکر صدیق نے بڑھاپے میں قرآن حفظ بھی کیا اور پڑھا بھی، بے شمار صحابہ نے بڑھاپے میں قرآن پڑھا، بوڑھے ہیں تو پھر بھی قرآن صحیح کریں، جوان ہیں تو پھر بھی قرآن سنائیں، ایک دفعہ سنا دیں اچھے قاری صاحب کو کہ جو غلطیاں ہو وہ نکل جائے، اس لیے کہ قرآن کا صحیح اتنا پڑھنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ اگر نانے چلی واقع ہوتی ہے تو وہ حرام ہے قرآن میں، اور حرام کا ارتکاب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب تال للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ خطرے کی بات ہے کہ نہیں؟ خطرے کی بات ہے تو آپ کا فرض ہے یہ دو باتیں آج کے میرے اس بیان میں نوٹ کر لیں۔ ایک تو اپنے قرآن کو صحیح، قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہے کہ صحیح تلفظ سے پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن پر پھر عمل کیا جائے۔ تو یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنا قرآن صحیح کریں گے، جو قبر کے قریب ہے وہ بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسری جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں، جوڑی پھیلا کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے وہ اسلام کا جو حیا ہے، اسلام کی جو غیرت ہے، اس کو نہ جانے دیں۔ نبی علیہ السلام کا دل پریشان ہو رہا ہے کہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں، میں ان کے روضہ پر دہلی میں گیا، عجیب نورانیت ہے، شاعر تھے، بڑے معروف شاعر تھے، ان کا کلام ایران کے ایک شاعر نے سنا تو وہ تڑپ گیا اور آیا ان کی ملاقات کے لیے، حجام کے سامنے دیکھا بیٹھے ہیں، وہ حیران ہوا جس کے کلام میں یہ درد ہے، وہ سنت نبوی پہ استرا چلا رہا ہے، شاعر اسلام پہ استرا چلا رہا ہے۔ حیران ہو کے پوچھا، آغا ریش میں تراشی؟ شاعر تھے، جواب دیا ریش میں تراشیں کسے دل را نہ میں خراشیں، میں داڑھی مڈا رہا ہوں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، دل دکھانا بہت بڑا جرم ہے، دل مدستہ ور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، دل نہ توڑا کرے، دل نہ دکھایا کرے کسی کا۔ جب یہ بات کہی کہ کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اور یہ ایران والا شاعر بھی کوئی اللہ والا تھا، کرد تھا،
مسلک تھا. اس کی زبان سے نکلا ہے دل رسول اللہ میں خراشی اور گوشت نہیں کہ میں دلے کسے دلے نہ میں خراشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا. یہ وہ مرزا مظہر جانے جا ہے. اندر آگ تو لگی ہوئی تھی, آنکھیں کھلنی تھی اور یہ مشہور شعر جو علماء کی زبان پہ ہے اسی وقت انہوں نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی. بابا جان جہاں باز کر دی. کس درجے کے بزرگ, اللہ نے ان کو کون سا مقام دیا. اس لیے یہ نہ سمجھے یہ جو یورپ کی تعظیم پھیلائی جا رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پہ تشے چل رہے ہیں. آپ کی جانے اور آپ کی مرضی. اللہ کے عذاب کو دعوتیں دیتے ہیں. آندھیاں آ رہی ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, سرخ آندھیاں آئیں گی تسبیح کے دانوں کی طرح. ترمذی شریف کی لمبی حدیث ہے, تسبیح کے دانوں کی طرح اگر ٹوٹ جائے تو جیسے زمین پہ گرتے ہیں ایسے تم پہ عذاب آئیں گے, سنبھل نہیں پاؤ گے. سنبھلنا پچاتے ہو تو باز آ جا, باز آ, باز آ, ہر آنچ ہستی باز آ. گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. صد بار کر تو توبہ شکستی باز آ, باز آ جا. موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کے بڑے فلسفی نے پوچھا آسمان سے تیر چل رہے ہو تو بچنے کی صورت بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت ہے, تیر چلانے والے کے دامن میں چلے جاؤ بچ جاؤ گے. کہا مجھے تم اللہ کے پیغمبر نظر آتے ہو, پیغمبر کے سوا ایسا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا. سمجھ لو میرے بھائیوں, میں نے آج کوئی تقریر نہیں کی ہے, آج میں دل کا درد آپ کے سامنے کھولا ہے. اللہ کرے کہ یہ میرے دل کا درد آپ کے دل کا درد بن جائے. وآخر دعوانا سنت ادا کر لیں. جگہ کی کمی ہے, باہر ساتھی جو ہے دریا بچھا دے, گلی ہے چھت کے اوپر جو ہے دریا بچھا دے, سنت ادا کریں.